اگر آپ نے پاز کیا ہوا ہے سندور کو، پاز، اور تیاریاں پوری ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر کہ ہم نے انتقام کیسے لینا ہے، ہاں جی، تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے نا جی، ساری فوج کی اور سیاسی جماعت کی، منہ دکھاڑ جو نہیں رہے، تو ظاہر ہے وہ پلاننگ تو ہو رہی ہے نا وہاں، ہاں وہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں نا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ تیاری کر رہے ہوں اور دوسری طرف وہ امن کی اب بات کرنا شروع کر دیں؟ ہاتھ میں لا لیں آ کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری گیم پلینگ ہے. انڈیا کے اندر کوئی فیصلہ ہوا ہے، یہ میری انالیسز ہے، اوکے، ناٹ انفارمیشن. اچھا، مائی انالیسز از دیٹ انڈین آرم فورسز اینڈ سیاسی جماعت بی جے پی، انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے کہ انتقام کیسے لینا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اب جنگ چھیڑنی ہے اور جنگ چھیڑنے کے بعد جیتنی ہے. اس کے لیے کیا ہمیں چاہیے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اٹھ کے شروع کر دیں. یہ تو نہیں جی وہ پاز تھا بٹن پھر دبا دیا اور وہ آ گئے، نہیں. اچھا، اس کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک تو کوئی پری ٹیکسٹ چاہیے، کوئی جواز چاہیے کہ ہم نے شروع کر دیا. پھر دوسرا یہ کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کریں، ہم تو بالکل امن کی باتیں کر رہے تھے. ہم نے تو نیوکلیئر لسٹ بھی ایکسچینج کر دی، جی، ہاتھ بھی ملا لیا، قیدیوں کی فہرستوں کا قیدیوں کی تبادلہ فہرست بھی وہ بھی کر دیا. ہم سیٹھی صاحب اب ڈھاکہ الیک سلیک کی بات کریں گے، سلیک انگلش والا. سیٹھی صاحب آپ نے جاتے سال میں تبصرہ کیا تھا پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے بھی، اور لگتا ہی نہیں تھا کبھی کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ڈھاکہ میں ہوا، لیکن وہ آخری رسومات تھیں خالدہ ضیاء صاحبہ کی، خدا غریق رحمت کرے. اور وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ایک روم میں جب سب موجود ہیں اور ایک ڈیلیگیشنز کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں باری باری جے شنکر صاحب، تو کارنر میں ہمارے ایاز صادق صاحب اسپیکر اسمبلی کھڑے ہیں اور وہ مشغول ہیں گفتگو میں سے جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ، اور وہ آگے آتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں. اس کو لے کر ہیڈ لائنز بنی نئے سال کے آغاز پہ کہ ایک نیا آغاز ہو گیا پاک انڈیا تعلقات میں بھی. آپ کے خیال میں یہ معمول کا سفارتی مسافہ تھا یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میری جو اپنی ویو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے فرام واٹ آئی ہیو ریڈ ایکسپرٹس اینڈ اینالسٹس ان انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا کے اندر دو موقف اختیار کیے گئے ہیں ان کے لوگوں نے. ایک یہ ہے کہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو ایک فارمیلٹی تھی، وہ وہاں گئے کمرے میں اور بھی لوگ تھے سب سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو پھر یہ بھی تھے وہاں تو برا لگتا تھا کہ ان سے ہاتھ نہ ملائیں اس قسم کے موقع کے اوپر، تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. انڈیا پاکستان کے تعلقات تو بہت خراب ہیں اور اتنی جلدی یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اس چیز. اچھا، ایک یہ موقع. یہ رائے ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے اندر دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو کہ بزنس کمیونٹی انڈیا کی، جو آر ایس ایس گجرات میں بیسڈ ہے بیسکلی، دلی میں، جی، ساؤتھ میں، اور جن کا بہت نقصان ہو رہا ہے بیکاز آف دس کانفلکٹ ود پاکستان، ویدر اٹ از ایئر فلائٹس، ویدر اٹ از وار ہسٹیریا، ویدر اٹ از اسٹاک مارکیٹ، اور یہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں. تو یہ جنرلی بڑے پریشان ہیں دا بگ انڈین کارپوریٹس. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا انڈیا اور اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے، اور ریجن کے اندر بھی ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ہمارے تجارتی روٹس اور سورسز جو ہے خراب ہو رہی ہیں. اینڈ تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے اور تھوڑی سی نرمی شو کی جائے یا پیس امن کی بات کی جائے، اسٹیبل. اور یہ لڑائی جنگ کی جو باتیں ہیں یہ اکانومی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اس قسم کی ایک سوچ ہے. امبانیز اینڈ ٹاٹاز اینڈ وہ سارے جو کہ قریب ہے اڈانی، اور یہ قریب ہے نریندر مودی کی اور فنڈنگ کرتے ہیں. ایک تو یہ لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سوچی سمجھی گیم ہے اور ہماری بات سنی گئی ہے، اور جے شنکر نے جا کے یہ پہل کی ہے، جا کے اشارہ کیا کہ وی آر ریڈی ٹو کول ڈاؤن ٹیمپرز وغیرہ. اچھا. دوسری چیز ہے یہ گجراتی گروپ ہے. دین دیر از دی یو پی گروپ جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں، امیت شاہ اینڈ کمپنی اینڈ آل دی ادرز، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے ساتھ ہارڈ لائن ہی لینی چاہیے اور یہ جے شنکر نے ہاتھ ملایا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی حال ہی میں انہوں نے شاہ رخ کے اوپر ایک تنقید کی ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے. انہوں نے بنگلہ دیشی پلیئر کے اوپر بولی لگائی اور اس کے اوپر انہیں سامنا کرنا پڑا. مستفیض الرحمان نام ہے بنگلہ دیشی پلیئر کا، اس کے اوپر انہیں تنقید کا نشانہ شاہ رخ خان کو بنایا گیا. اچھا، تو یہ یو پی کی طرف سے آ رہا ہے، گجراتیوں فیکشن جو ہے اس کی طرف سے نہیں آ رہا. جی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف آپ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کروں، یا ان کی اندر کی باتیں ہیں، اور دوسری طرف آپ نے جا کے خود ہاتھ ملا لیا، خدا جا کے آپ نے ہاتھ ملا دیا.
یہ تو اسی قسم کی چیز ہے جیسے مشرف نے واجپئی صاحب کے ساتھ کیا تھا. یاد ہے آپ کو وہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی 2004 کے اندر, اور مشرف صاحب نے بات کی اور پھر جا رہے تھے تو ادھر وہ بیٹھے ہوئے تھے واجپئی صاحب, تو انہوں نے جا کے ہاتھ آگے کر دیا, تو واجپئی صاحب کو سمجھ لیجیے بیچاروں نے ہاتھ پکڑ لیا. اس وقت بھی جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں, اور اس کے بعد پھر تھو ہو گیا, کھل گئی بات, اور لوگوں نے کہا واہ واہ بڑی اچھی بات ہے. تو کچھ لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کافی پرومس ہے. پاکستان میں خصوصاً اس کا جو ری ایکشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, اور ہم تو ہمیشہ ہی امن چاہتے تھے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسی سیدھا کر لیا نا انہوں نے پتا نا کہ انہوں نے کچھ کر سکتے, تو اور کوئی نہیں چاہ رہا, ان ساڈا ہاتھ ہی ملانا رہ گیا اور کچھ نہیں. دو قسم کی یہاں, ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ ویری گڈ, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہاں یہ ری ایکشن آ رہا ہے. ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے, کوئی کشمیر ایکسپرٹ ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, کوئی ایکس ڈپلومیٹ ہے, یس یس ویری ویلکم ویری ویلکم. اچھا میں دونوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب 4 روزہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد جے شنکر صاحب نے نو پبلک انگیجمنٹ کی پالیسی کا اعلان کیا تھا, پاکستان کے ساتھ تعلقات تب خراب ہوئے, انہوں نے ویزاز معطل کر دیے, کھیل کے میدان کی بات کی کہ وہاں مسافہ نہیں ہوگا. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, پھر وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ نے پاز کیا ہوا ہے صندور کو, پاز, اور تیاریاں پوری ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر کہ ہم نے انتقام کیسے لینا ہے, ہاں جی, تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے نا جی, ساری فوج کی اور سیاسی جماعت کی, منہ دکھان جو نہیں رہے, تو ظاہر ہے وہ پلاننگ تو ہو رہی ہے نا وہاں. ہاں وہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں نا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ تیاری کر رہے ہوں اور دوسری طرف وہ امن کی اب بات کرنا شروع کر رہے ہیں, ہاتھ میں لا لیں آ کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری گیم پلینگ ہے. انڈیا کے اندر کوئی فیصلہ ہوا ہے, یہ میری انالیسز ہے, اوکے, ناٹ انفارمیشن. اچھا, مائی انالیسز از دیٹ انڈین آرم فورسز اینڈ سیاسی جماعت بی جے پی, انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے کہ انتقام کیسے لینا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اب جنگ چھیڑنی ہے, اور جنگ چھیڑنے کے بعد جیتنی ہے. اس کے لیے کیا ہمیں چاہیے, کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اٹھ کے شروع کر دیں, یہ تو نہیں جی وہ پاز تھا بٹن پھر دبا دیا اور وہ آ گئے, نہیں. اچھا, اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک تو کوئی پری ٹیکسٹ چاہیے, کوئی جواز چاہیے کہ ہم نے شروع کر دیا. پھر دوسرا یہ کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کریں, ہم تو بالکل امن کی باتیں کر رہے تھے. ہم نے تو نیوکلیئر لسٹ بھی ایکسچینج کر دی جی, ہاتھ بھی ملا لیا, قیدیوں کی فہرست وہ بھی کر دیا. ہم تو دیکھیے بالکل چھوڑ دیا تھا آپ نے, تو ہم تو بالکل تیار تھے امن کے لیے. اور یہ دیکھو انہوں نے پاکستانیوں نے پھر کوئی حملہ کر دیا ہمارے اوپر, اور کر کے اور دیکھو سارا کام خراب کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا کوئی پلان ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے. یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے اور ایک دم پاکستان پہ حملہ کریں گے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بیکاز فالس فلیگ کے بغیر حملہ ہو نہیں سکتا. خود بھی کر سکتے, کوئی ایکسکیوز چاہیے. اس سے پہلے یہ ایک ماحول بنانا ہے کہ ہم تو بالکل اس کے خلاف, all is well کا ماحول بنا, ہم تیار ہیں فار آل دس. یہ جے شنکر, یہ ہارڈ لائنر ہاکس, یہ جا کے ہاتھ ملاتا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. نہیں, یہ کوئی امن کی خواہش نہیں ہے, یہ چکمہ ہے, یہ شیو جی ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جپی پا کے چاقو کھول دو, پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی تیاری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از پارٹ آف اے پلان, کہ پاکستان کو ذرا نیوٹرلائز کیا جائے, تھوڑا سا لل کیا جائے کہ نہیں ہم تو اٹس اوکے, ہم اور بھی کچھ کریں گے. اب ہمیں یہ کہیں گے کہ جی ہم تو ایئر اسپیس کھولنے کے لیے تیار ہیں, بنگلہ دیش کی ایئر لائن کین فلائی ٹو پاکستان, آپ بھی ایئر اسپیس کھول دیں. یہ پیش رفت تو ہوئی ہے, بنگلہ دیش کی ایئر لائن کو ہم نے الاؤ کیا, جب یہ ایئر اسپیس بند ہوئی ہوئی ہے, وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, وہ کھول دیں. کیونکہ انڈین بزنس کمیونٹی از ہرٹنگ, ان کے لاسز ہو رہے ہیں, ان کی ایئر لائنس کے میسو لاسز ہو رہے ہیں. ان کو سارا 3 گھنٹے کی ڈیٹور کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر انہیں دبئی جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے پاکستان, تو دے آر سفرنگ. اسی طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ابھی تک کوئی سیٹل نہیں ہوا ٹریڈ کا. تو انڈیا از ان ٹیمپرری پرابلمس. اب اسی لیے انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ بھی نارملائز کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دس از جسٹ گیم پلینگ, اور اس میں وی شوڈ ناٹ بی للڈ انٹو کمفرٹ. بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے, خوش فہمی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنی تیاری رکھیں, they will attack you. And by the way آپ کوئی پری ایمپشن بھی نہیں کر سکتے. پری ایمپشن سے مراد ہے ان کی اٹیک سے پہلے آپ کچھ کر دیں, وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جواز نہیں ہے کوئی. وہ جواز نکالیں گے
اور جواز نکالتے سار آپ کو اٹیک کر دیں گے, اور اس کے وہ کس قسم کی اٹیک ہوگی, آئی ایم ناٹ اے ملٹری مین, آئی ہیو مائی آئیڈیاز بٹ دس از ناٹ دا فورم فار دیٹ. وہ پھر فوجی آپ پہ فیصلہ کریں کہ وہ کریں گے تو کیسے کریں گے اور آپ نے کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور وہ ہوگا یہی تو 3-4 دن کی بات ہوگی, پھر ساری دنیا آ جائے گی روک دے گی, مگر اس وقت تک وہ کہہ دیں گے ہم نے یہ اچیو کر لیا, ہم نے یہ اچیو کر لیا, ہم نے یہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان امن ممکن ہے ان دا شارٹ ٹرم, ٹھیک ابھی ہے, نہیں. ٹھیک ہے, ایک راؤنڈ اور ہوگا, اوکے. اس کے بعد پھر وقت آئے گا, پھر آہستہ آہستہ جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور ایک اور راؤنڈ سے پہلے انڈیا کس طرح کی چال چل سکتا ہے, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو مصافحہ ہوا ہے اس سے بجائے خوش ہونے کے ہوشیار اور چکنا رہنے کی مزید ضرورت ہے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.